جا رہی ہے ربیع الاول کی مناسبت سے، یہ صرف ربیع الاول میں ولادت ہی نہیں بلکہ ولادت ما تعلیمات ہوئی ہے، مفعول موہو جال برد ہے نہیں، جاڑا آیا ماں پوشاک کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ماں تعلیمات کے، مفعول موہو کے یہی ہے، مثال یہی کافی ہے کہ ہم یہاں منتبی کر دیا کہ نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ماں تعلیمات کی ہوئی، اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ، معاشرت بھی کامل، عقائد بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، سب میں کمال رہتا ہے۔ اس وقت میں نے ابھی نکالا تھا، یہ نکلا میں نے کہا یہی سنا دوں۔ فصل دوازہم، دوسرے بعد اخلاق جمیلہ و طرز معاشرت میں، حضور کی معاشرت، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ کیا رہن سہن تھا، کیا معاملہ تھا، سب اس میں درج کیا گیا ہے۔ امام محمد احمد صاحب کتاب ہے، ظاہر کہ وہ خود صاحب نسبت تھے، صاحب محبت و معرفت تھے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ، حضرت ابن عمر نے کہا، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا، نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، سب جتنے کمالات تھے سب جمع، حضور کامل، صاحب کے اخلاق بھی کامل، معاشرت بھی کامل، علم بھی کامل۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، بہت مثالیں موجود ہیں، اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا، سخی، کبھی حضور نے لا کہا ہی نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ میں لا نہ ہوتا تو یہ لا حضور کی زبان پہ جاری ہی نہیں ہوتا، یہ بھی کہنا ہوا نقطہ ہے۔ اگر لا کا لفظ لا الہ میں نہ ہوتا تو لا کا لفظ حضور کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اب تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو لا کا لفظ آ جائے گا۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مانگا، جس نے مانگا، جو کچھ ہوا دے دیا، لا نہیں کہا، قرض لے کر کے دے دیا۔ چنانچہ ایک اعرابی آئے، اپنے قبیلے میں جا کہا کہ ارے جاؤ وہاں، وہ تو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لے لیتے ہیں، جب کوئی چیز مانگتا ہے نہیں رہتا تو قرض لے کر کے دیتے ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی فیاض نہیں ہے، جود و سخا والا ان سے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر تعریف کرے خوش ہو جاتے تھے۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں پناہ لیتے تھے، جی بہادری، جنگ بدر میں کتنے سب بہادر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہار پر تھے کہ وہاں جا کر کے لوگ پناہ لیتے تھے، اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ سے نزدیک رہتا۔ سب سے بڑا بہادر وہ جو حضور کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ غنیم کے قریب ہوتے تھے، نزدیک رہے، جب آپ غنیم کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس شخص کو بھی اس صورت میں غنیم کے قریب رہنا پڑتا تھا، اور ابو سعید خدری حضور کے ساتھ رہنا، یہ جو خطرناک مقامات تھے حضور جاتے تھے وہاں، تو جو بہادر وہی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ شرم و حیا میں اس سے بھی بڑھ کر تھے جیسے کنواری لڑکی پردے میں ہوتی ہے۔ شرم، بہادر کے ساتھ شرم و حیا، باقی عورت میں شرم آتی، اسی طریقے سے آگے آیا بخارا وخارا کے استعمال بہت دور تشریف لے آتے تھے۔ تو حیا من جملہ اخلاق حسنہ کے، ایک صحابی تھے اپنے لڑکے کو ڈانٹ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کر کے نہلائیں، کہا نہیں اس کو رہنے دو، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ بہت سی گناہوں کا ساتر ہے، بچانے والا ہے۔
وہاں دیکھیے شرم و حیا نہیں. لباس بھی ایسا عمل صاحب سفر کرنے کی عورت مرد سب ایک. کوئی ان کو خیال بھی نہیں کیے بے پردگی یا کیا ہمارا چیز ظاہر ہو رہا ہے کیا کھلا ہوا ہے. کچھ سفر کرنا مشکل جی نہیں جاتا. نہیں اس کا خیال بھی نہیں ہے کہ یہ بری چیز ہے. برائی بھی دلوں سے صرف غیروں نہیں اپنوں کا حال بھی ہے. آپ شرم و حیا میں سے اس سے بھی برکت ہے جیسے کنواری لڑکی پردہ میں ہوتی ہے. آپ نہایت لطیف الجلد نرم اندام تھے. جسم بھی آپ کا نرم تھا اور کسی کو سامنے ناگوار بات نہ فرماتے. وہی بات ہوتی تھی سمجھا دیتے تھے طرح ڈانٹ پھٹکا سامنے نہیں فرماتے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نہ آپ بروئے عادت سخت گو تھے اور نہ بتکلف سخت گو تھے. عادت بھی نہیں تھی سختی کی اور بعدو اپنے روگ پیدا کرنے کے لیے بتکلف اپنے طرح سے دکھلاتے ہیں بہادری. اور یہ بھی نہیں نہ آپ بروئے. صحابہ بھی کسی باتوں پر غور کیا تبھی تو لکھا انہوں نے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نہ آپ بروئے عادت سخت گو تھے اور نہ بتکلف سخت گو تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے. برائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے. یہ حضور کی سیرت ہے. تقریر پسند نہیں آتی بنیاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضرت عائشہ بھی تھی. دور سے دیکھا کیا فرما بے ساخر اشیرہ. شاید ہو اس میں لیکن ضروری نہیں کہ ہو اس میں. بے ساخر اشیرہ یہ حضرت کی سب باتیں جو بعد میں آتی ہیں وہ سب حضرت سے سنی ہوئی. کوئی شخص آ رہا تھا فرمایا بے ساخر اشیرہ یہ قبیلے کا بدترین آدمی ہے. حضور نے فرمایا. لیکن جب وہ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الان له کلام اسے نرم کیا. تو حضرت عائشہ کہاں بتا کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا بے ساخر اشیرہ برا آدمی ہے. اب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب چائے پانی تو نہیں اس وقت کہا تھا لیکن بتائے کہ چائے پانی کیے کرایا ہے. جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عائشہ ہم کو کب فوش زبان پایا تم نے. وہ اس کی معرفت کے لیے تھی. یہ اس کی ضیافت کی بنا پر ہے. ہم نے بے ساخر اشیرہ جو کہا کہ بدترین آدمی ہے تاکہ تم جان لو کہ ایسا آدمی ہے. اور یہ جو ہم نے ضیافت کیا یہ اپنے حق ہے. اس کا حق ہے. کوئی بھی آگے اس کی مہمان نوازی کسی ان کا تطبیق بے ساخر بہت مشہور ہے. بے ساخر بہترین قبیلے کے بدترین آدمی ہے. جب وہ آئے تو الان له کلام اسے نرم کلام کیا. ایسا کہ یا رسول اللہ یہ تو تخالف آپ کے عمل میں اور قول میں تخالف. آپ ادھر بے ساخر اشیرہ فرما رہے ہیں ایک اس کے ساتھ مہمان نوازی فرمایا. اے عائشہ کب مجھ کو فوش زبان پایا. معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں بھی زبان کو پاک رکھنا چاہیے. بہت سی باتیں ایسے آدمی کرتا ہے جو کرنے لائق نہیں ہوتی. بے تکلفی میں کرتا رہتا ہے. زبان کو بھی پاک رکھو. حیا الحیا و شعبۃ من الایمان یہ سب حضور کی سیرت ہے. مولانا امت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کریں. امت کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا. امت کے لیے ضروری ہے. امت کو اس پر لے چلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک چلتی رہے گی امت فلاح میں رہے گی ورنہ گرا دی جائے گی. اللہ آج دیکھیے کیا کہیں ہمارا وقار نہیں. تہذیب کے اعتبار سے وقار نہیں ہے بھائی. مشہور ہے زبان. لندن وغیرہ میں بھی بدمعاملگی کی مسلمانوں کو دیتے ہیں.
خود سنا میں بدمعاملگی کی مثال دیتے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے اخلاق کو چھوڑا، ذلیل ہو گئے. دوسروں نے اس اخلاق و معاملات کی صحت کو دیکھا، ترقی کر کے تجارت کے بارے میں کہا. انہوں نے یہود اور نصارہ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہیں کرتے، جو لکھ دیا اسی کے مطابق سامان دیتے ہیں وہ. ہاں ترقی مجھے خود مدینے میں کہا ہے بہت بڑے، وہ بھی تاجر تھے، ابھی وہیں رہتا ہے. مولانا یہ لوگ اپنے اس صحت معاملے کو ایسے ترقی کر رہے ہیں. مدینہ کے اندر انہوں نے کہا مجھ سے، ہم لوگوں کا معاملہ یہ نہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. مدینے کے لوگ ایسے تھے جو تصفیف میں مبتلا تھے، مطلب خود لیتے تھے پورا اور دیتے تھے کم. آیت نازل ہوگی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اہل مدینہ کے اندر یہ مرض تھا، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو شدید الاحتیاط ہو گئے. پھر مدینہ سب سے زیادہ. اب یہ کہ وہاں جا کے کپڑا لیا بعد میں ہوا بھی، اب ایک آدھ گھر بچ گیا، آدھا گھر بچ گیا، جتنا لیا دے دیتے ہیں. وہ ادھر فراخی آ گئی. یہ عمل کیا اہل مدینہ نے. پہلے اہل مدینہ اسی میں بدنام تھے، اور اہل مدینہ اب اسی میں خوش نام ہے الحمدللہ. گرمی ہے ان کے اندر، فراخی ہے، وسعت ہے. اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے. بازار میں جب تم وقار سے رہو گے تو تمہارا وقار باقی رہے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے لڑکے، ان کا لباس دیکھیے، ان کا چلنا دیکھیے، ان کا ٹھٹھا دیکھیے، ان کا کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں. غیروں میں ان میں کوئی فرق نہیں. جب میں گجرات میں جا رہے تھے رات میں، تو ہندوؤں کے محلے سے گزرے، محلے سے لونا واڑے کو واقع ہے. میں نے کہا کہ بھائی بڑا پرسکون محلہ معلوم ہوتا ہے، گلی میں چل رہے ہیں. ابھی 10 بجے دعوت میں، ہم لوگ دعوت میں جا رہے تھے، بالکل سنسان. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آگے مسلمانوں کا محلہ، بہت چہل پہل. تو کہا مولانا وہ ہندوؤں کا محلہ تھا، وہ جلدی سو جاتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں. خود مجھ سے کہا لونا والا کا واقعہ غالباً. انہوں نے کہا مولانا یہ سویرے سو جاتے ہیں، کوئی لہو لہی میل نہیں رہتے. اب مسلمان چلیے گیا، کباب اچھی شور ہوگا بالکل. جتنا ادھر سناٹا وہاں اتنا ہی شور ہوگا. آپ منع کر سکتے ہیں؟ نہیں منع کر سکتے، منع نہیں کر سکتے. میں نے پوچھا کہ بھائی بالکل سنسار معلوم ہوتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں. کہ چلیے آگے معلوم ہو جائے گا. برائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے، برائی کا عوض بلکہ معاف فرما دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ غایت حیا سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی، خود فرما جاتی تھی تقریر دے کے بعد. یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے. یہ سب معلوم ہے کہ سب حدیث ہے، جیسے حدیث ہے اور اعمال کے متعلق یہ بھی یہی معاشرے کے متعلق یہ حدیث ہے. شرم حیا بے غیرتی نہیں. اور کسی نامناسب چیز کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنایے میں فرماتے تھے، صراحتاً نہیں فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اٹھتے نہیں، فساد نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نزاعات اداروں میں ہمارے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات. بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے.
جو شخص آپ کی دعوت کرتا ہے اس کی دعوت منظور فرماتے ہیں، یعنی کہ امیری کی دعوت، غریبوں کی دعوت بھی قبول فرماتے ہیں، اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ نام رکھا نہیں، لے آیا دیہات سے، لے آیا کدو، لے آیا یہ لے آیا، اب یہ کہ اس کو شہر کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے۔ اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام گائے یا بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہوتا، ہدیہ کا بدل بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وصول قیود ہیں جدید دعوت۔ ایک آدمی تھے وصول تھا، وہاں تھا کہ دعوت کرنا یہ ہے، وہ تو بڑے آدمی تھے، انہوں نے دعوت کیا۔ میں نے کہا کہ آپ ہی بیان کر چکے ہیں کہ سب سے بہتر دعوت طریقہ ہے کہ اس کو پیسہ دے دے، اس کر دے، پہلے آپ اس میں عمل کر لیجیے۔ نہیں کیا ہے نا کہ دعوت پیسے دے تاکہ وہ فارغ ہو جائے، یا ہو تو اس کے گھر کھانا پہنچا دی، دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ کو وہاں بلائی ہے، سب اصول، سب اصول سب شریعت کو کر دی۔ تو میں نے کہا اس اصول سے تو آپ کو پہلے ہم کو پیسہ دینا چاہیے، دیجیے روپیہ، نہیں دیا، جانا ہی پڑا ہم لوگوں کو۔ ہر ایک ہم لوگ یہ سب قواعد ہم نہیں رکھتے سب، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، ان کو محدود کرنے کے لیے کہا، انہوں نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، کہہ دیا، لیکن بہت ادب سے، بہت بڑے آدمی تھے وہ، ادب سے کہا، ارے تب نہیں۔ مدینہ کے انتہا آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اب سے پڑھنے رکھا ہے کہ نہیں؟ اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا کہ اس نے کچھ ہماری، کبھی معاف نہیں کرتے، معاف کرنے کا بھی ڈھنگ ختم ہو گیا ہے، تجربات ہے جناب کا۔ ظاہر کہ ہم لوگ تجربات خواصی سے ہوگا، عوام سے تو ہے نہیں، سب کام خواص سے معاف نہیں کر سکتے۔ اپنے اصحاب سے ابتدا مسافر سے فرماتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، دیکھیے پاؤں کبھی، جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جائے، اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ حضور انتہائی بردن ہوتی ہے آدمی، اب کسی کی جگہ ہے نہیں بیٹھنے کی جگہ میں تو ہوگی۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی مزاج دے، ایسی طبیعت جو سنت کے مطابق ہو۔ تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، کوئی آیا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب تک یہ حالت نزول وحی یا وعد یا خطبہ کی نہ ہوتی۔ ہاں وحی آ رہی ہے تب کیا کرتے، مجبور تھے، کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم و خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی۔ وحی آ رہی ہے، ظاہر کہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور بعض اوقات فرشتادوں کی خود خدمت فرماتے ہیں، ان چیز سب سفرا آتے، فرشتادوں ترجمہ سفرا کرے زیادہ آتے، سفیر جو دوسرے ملکوں سے سفیر آتے ہیں خود خدمت فرماتے تھے، جیسے نجاشی بادشاہ کے فرشتادہ آئے تھے خدمت، اور آپ قیامت میں تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے انہی اخلاق کی بنا پر، اور سب سے پہلے آپ ہی کی قبر شریف کی زمین شق ہوگی، پھٹے گی، اور آپ باہر تشریف لائیں گے، اور سب سے اول آپ ہی شفاعت کریں گے، اور سب سے اول آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب لوگ ایمان دے، اور آپ غائب تواضع سے دراز گوشت پر بھی سوار ہوتے تھے، کوئی جانور ہوتا ہے اس پر سوار ہوتے خچر، اور کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بیٹھا لیتے، اور غریبوں کے عیادت فرماتے تھے، خالی امیروں کو نہیں، غریبوں کو، اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے،
اور اپنے کپڑوں میں خود جوں دیکھ لیتے، کسی خادم پر موقوف نہ رکھتے، اور یہ دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی جوں تو نہ چڑھ گئی ہو، یہ بھی کہ حضور کے جوں نہیں جائیں گے، تب اس کے اشکال کو دور کر دیا کہ کسی اور کی چڑھ سکتی ہے، اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے، اور اپنی پاپوش کو خود وقت حاجت کے سی لیا کرتے۔ اب بتائیے، اور اپنا اور گھر والوں کا کام کر لیا کرتے، اور گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے۔ بار تھا وہاں حضرت کے یہاں، تو کبھی کبھی ہم لوگ جھاڑو دیتے تھے، حضرت خوش ہو جاتے تھے، ہم لوگ تو داماد تھے ان کے، لیکن اب سسرال کی جھاڑو دینا معمولی بات ہے۔ کنواں تھا حضرت کی کھڑکی جہاں تھی، وہ کنواں دکھائی پڑتا، ہم لوگ کسن جاتے تھے، بھرتے تھے پانی اسے اور لے آتے تھے، وہ نل تھوڑی تھا، دیہات میں کہاں بانس کا لگا کے کرتے۔ حضرت یہ نہیں کہتے تھے ارے کوئی دوسرا نہیں، کچھ نہیں، بہت خوش ہوتے تھے کہ خود اپنا کام کریں، کوئی مریض نہیں، اور ہم لوگ بھی الحمدللہ کسی سے کام لینے گیا، ہم اب بھی لڑکوں کر رہے ہیں، کوئی کسی کو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے کے مطابق حضرت خود بھی نہیں کرتے۔ خدمتگار کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے اور اس کے ساتھ آٹا گھدوا دیتے تھے، اپنا سودا بازار سے خود لے آتے، اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور سچ بولنے والے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل ابن ہشام باوجود اس کے کہ آپ کا کامل دشمن تھا، مگر اخنس ابن شعیب نے بدر کے روز جب اس سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، یہاں تو میرے اور تیرے سوا کوئی اور موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے، تو مجھ کو یہ بتلا کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، بس تنہائی میں پوچھا ابو جہل نے۔ ابو جہل نے کہا کہ واللہ محمد سچے ہیں، اور محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کہ اس معاملے میں کیا جھوٹ بولیں گے، لیکن خباثت تھی نہیں مان لایا، وہی جانتا تھا سچے ہیں۔ جب عام باتوں میں سچے ہیں تو نبوت کے ظاہر کرنے میں جھوٹے ہوں گے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، حد وسع اپنے اندر لین، مروت، رعایت، یہ آنی چاہیے، اگر نہ ہو تو اس کو لانا چاہیے، آنی نہیں چاہیے، نہ ہو تو لانی چاہیے، سمجھو اپنی کمزوری، اور خاص طور سے جنہوں کا تعلق اقتدار سے ان لوگوں کو تو اور ڈالنا۔ علامہ شاعری نے لکھا ہے کہ بعض ہمارے مشائخ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عیادت اور زیارت کی ہماری عادت نہیں ہے، اس میں میں نہیں کرتا، کہا تمہاری عادت سنت کے خلاف، اس کی اصلاح کرو، مشائخ کو کہا۔ شیخ دو بھائی ہم نہیں ملتے کسی سے، ایک آدمی کہتا ہے ارے آپ ایسے ہیں کہ کسی طرح آپ نے رجوع نہیں کیا، میں نے کہا رجوع نہیں کیا، فیضا مطلب کتنی مرتبہ ملا جیون وغیرہ نے کتنے لوگوں سے رجوع کیا، نہیں ہماری اصلاح نہیں، ہم رجوع کرتے ہیں ان کی طرف، اب ایک پیر سے ہو گئے بس، کمال مذہب جان جانا کہ واقعہ مذہب دیکھیے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ اگر مجھے 100 در پر جانا ہوگا اپنی اصلاح کے لیے تو جاؤں گا، آر نہیں کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اپنے چھوٹوں کے یہاں جاتے تھے، ان کے دل کو سکون بخشتے تھے، اطمینان دلاتے تھے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو متبع سنت، سب کچھ اسی میں ہے، جتنی زبردست اتباع میں جو جتنا کامل، ولایت میں اتنا ہی کامل، کیونکہ نبوت کی نائب ولایت ہے، تو نبوت کے طریقے پر جو جتنا رہے گا ولایت میں اس کا مقام ہوتے ہیں، بولے نبوت نہیں ملے گی لیکن ولایت تو ملے گی۔ نظام الدین اولیاء ہو گئے، ایک ولی نہیں کئی ولی ہو گئے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ کامل اکمل تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ بہرحال یہ ہے، دعا کیجیے مولانا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، معاشرت، اخلاق،
مدارات، یہ سب چیزیں حضور کی سنت ہے. ان سنتوں پر ہم خواص کو جو کہلاتے ہیں ان کو تو ضرور عمل کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، عیادت کا معاملہ، زیارت کا معاملہ، ان سب چیزوں میں آر نہیں بلکہ پیش رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.